جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، آپ تمام یوٹیوبرز، تمام ناظرین اکرام، میرے اسلامی بھائی، آپ تمام کو عائشہ عطاریہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تمام ناظرین اکرام کو بے شک جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے قریب سے گزر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پورے مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس پورے مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ اب رمضان نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی بھی تحقیق کی گئی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے معنی ہے جل جانا، یا کسی چیز کو جلا کر ختم کر دینے والا، جھلسا دینے والا، کیونکہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس جب کہ انسان ان ایام میں نیکیاں کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے، اور جو گناہ، جو غلطیاں اور جو سیئات ان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اس رمضان کی برکت سے وہ جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رمضان مبارک کے بہانے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو 30 دنوں پر اور 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ۔ بے شک کہ یہ جو عشرے کے معنی ہے 10 دن، یعنی کہ عشرے کے جو معنی آتے ہیں وہ 10 دن آتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہر عشرے میں الگ الگ عشرے کی الگ الگ فضیلت ہے۔ فضیلت کا تذکرہ جو ہے وہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا اور مولا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت، وآخرہ عتق من النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت بنایا ہے، دوسرے عشرے کو مغفرت بنایا ہے، اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عشرہ بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے 3 قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ کچھ انسان وہ ہیں جو بہت پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، نہ وہ نماز چھوڑتے ہیں، نہ زکوٰۃ کے سلسلے میں غفلت کرتے ہیں، نہ وہ تسبیح اور تلاوت پرہیزگار میں کسی قسم کی کمی کوتاہیاں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی طرف سے 100% اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بندے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اللہ کو محبوب ہیں۔ تو جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ رمضان کا وقت شروع ہوتا ہے اور پہلے عشرے کے 10 دن شروع ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت سنائی جاتی ہے کہ تم اللہ کے خاص رحمت کے مستحق بن چکے ہو۔ ان کے لیے پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کی رحمت کے، اللہ کی طرف سے ان کی عنایات اور برکتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور بے شک ان کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ کے مقرب اور فرما بردار ہیں۔ دوسرا عشرہ ان انسانوں کے لیے ہے جو پہلے سے تو بہت اچھی نیکی کی زندگی نہیں گزار رہا تھا، لیکن بہرحال اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ دین تھا، مگر جیسے ہی رمضان شروع ہوا اس نے پہلے عشرے میں خوب عبادتیں کر کے، گناہوں کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دوسرے عشرے میں مغفرت کا وعدہ فرمایا اور ان کو معاف کرنے کا اعلان فرما دیا، اور بے شک اس طرح دوسرے قسم کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا وقت لگا، پہلے سے وہ سیدھی راہ پر نہیں تھے، یا تھے لیکن کم تھے۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو گویا صراط المستقیم پر ڈال کر اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اور یوں رمضان کا پہلا عشرہ کو پورا کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا عشرہ ان کے لیے مغفرت کا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ان لوگوں کی بھی مغفرت ہو گئی۔ تیسرا عشرہ ان انسانوں کے لیے جو لگتا ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے، گویا اس کی عبادات سے
کسی طرح اس کے سے بھی لگتا نہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کی طرف سے رمضان آیا اور اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، چنانچہ وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح نمازوں میں آنے لگے، روزے رکھنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تلاوت اور تسبیح، تہجد اور تراویح کا اہتمام کرنے لگے۔ لہٰذا ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کے قرب درجات ان کو بھی ملنے لگے، سبحان اللہ۔ اور اس طرح ایسے گنہگار جو اب تک بہت زیادہ نافرمان تھے، اللہ سے دور تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آخری عصرے میں جہنم سے آزادی کا فرمان عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ اس طرح ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے 3 عشروں کے لیے رحمت کی، مغفرت کی اور جہنم سے آزادی کی بشارت سنا دی۔ یہ فضیلت ہے رمضان المبارک کی، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں آج پھر دعاگو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے روزے کو قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو گویا ایسا بنا دے جیسا میرا رب اور میرے رب کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، پسند کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو معزز سامعین، بھائی بہنیں، انشاءاللہ پورے اچھے طریقے سے اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں انشاءاللہ، کہ بے شک زکوٰۃ ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اقم الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ، بے شک یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے کہ اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ، ایمان والی عورتیں نماز پڑھا کریں اور زکوٰۃ دیا کریں انشاءاللہ۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔